دن ہے تیرا یہ رات تیری ہے، یعنی یہ کائنات تیری ہے۔ سارے عیبوں سے پاک ہے جو جلا کو آگے بڑھایا جائے اور اسی مدرسہ یعنی جامعہ مصباح العلوم کے ایک دوسرے ہونہار طالب علم جناب محمد اکرم سلمحی سے میں التماس کروں گا کہ وہ اس وقت تشریف لائیں اور اپنا معافی ضمیر کا اظہار کریں۔ اکرم سلمحی۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ عزیزان محترم، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، قابل قدر حاضرین و سامعین، آج میری تقریر کا موضوع ہے علم کی اہمیت۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت دیکھنے میں تو ہلکی ہے لیکن مطلب کے اعتبار سے بہت وزنی ہے۔ یوں کہیے کہ اللہ رب العزت والجلال نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، علم کی اہمیت و افادیت ہر دور ہر زمانے میں مسلم رہی ہے۔ دیکھیے نا، حضرت آدم علیہ السلام کو حضرات ملائکہ پر جو فوقیت و برتری حاصل ہوئی وہ علم کی بنیاد پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب دولت، حکومت اور علم میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا حکم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کا انتخاب کیا۔ غزوہ بدر کے پڑھے ہوئے قیدیوں کا فدیہ یہ تھا کہ وہ 10 صحابہ کو زبان سکھا دے۔ یہ سارے واقعات علم کی اہمیت پر دال ہیں، اور ہوں بھی کیوں نہ، کیونکہ علم سے عزت حاصل ہوتی ہے، علم سے شہرت حاصل ہوتی ہے، علم سے روشنی ملتی ہے، علم سے ظلمت کافور ہوتی ہے، علم سے جہالت پاس ہوتی ہے، علم سے اخلاق و کردار سنوار جاتے ہیں۔ علم آدمی کو بھلے برے کی تمیز سکھاتا ہے۔ الغرض علم آدمی کا بہترین دوست اور اس کا ساتھی ہے۔ عزیزان محترم، علم ہمیں زندگی جینے کے اصول سکھاتا ہے، علم پڑوسی اور ہمسائے کی ذمہ داریوں سے آشنا کراتا ہے، علم والدین کے مقام و مرتبے کو بتاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے، علم اثار و غمخواری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، علم آدمی کو تحت الثری سے اٹھا کر اوج ثریا پر پہنچا دیتا ہے، علم اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا یقین پیدا کرتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اہل علم اور اہل جہل برابر نہیں ہو سکتے، عقل مند اور بے وقوف برابر نہیں ہو سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، خواندہ اور ناخواندہ برابر نہیں ہو سکتے، محبت اور نفرت برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا، موت اور زندگی برابر نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ علم آدمی کو ہمیشہ عزت و رفعت عطا کرتا ہے اور جہل ہمیشہ ذلت و رسوائی۔ عزیز ساتھیوں، علم کیسے حاصل ہوتا ہے تو سنو، علم حاصل ہوتا ہے شب و روز کی محنت اور لگن سے، علم حاصل ہوتا ہے سعی پیم اور جہد مسلسل سے، علم حاصل ہوتا ہے شوق و ذوق سے، علم حاصل ہوتا ہے راتوں کی آہوزاری اور عزم مصمم سے، علم حاصل ہوتا ہے ادب سے، خواہ اساتذہ کا ہو یا درسگاہوں کا یا پھر کتابوں اور تپائیوں کا۔ علم حاصل ہوتا ہے اچھی صحبت سے، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ یقین کرتے جو اپنی راہ بر کی رہبری پر ہم، ترقی کے نہ جانے کتنے جینے چڑھ گئے ہوتے۔ اگر ہم روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا لیتے، ادا سنت بھی ہوتی اور بچے پڑھ گئے ہوتے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔